نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف انسان نہیں، صرف غیر مسلم جو عالم تھے وہی نہیں، بلکہ جو پتھر تھے وہ بھی پہچانا کرتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہونے والے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔ میں جو ہے وہ ایسے ایک پتھر کو جو مکہ مکرمہ میں مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں کہ وہ کون سا پتھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن جاتے ہیں، نبوت کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں اور سارا پہلی وحی کا واقعہ بیان کرتی ہیں، تو ورقہ بن نوفل نے سنتے ساتھ ہی جو بات کہی تھی وہ یہی تھی کہ یہ وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، اور کاش میں جوان ہوتا، کاش میری زندگی وفا کرے اور میں آپ کا ساتھ دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ورقہ بن نوفل سے پوچھا تھا، اب مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اس سے پہلے آپ پچھلے حصے میں یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ اس نبوت سے 5 سال پہلے جب تعمیر کعبہ کا واقعہ ہوا تو آپ کو انہوں نے جو الفاظ آپ کے بارے میں فرمائے تھے وہ یہی تھے، ھذا الامین رضیناہ، یہ تو وہی امین ہیں، یہ وہی صادق ہیں، ہم جن کے فیصلہ کرنے پہ راضی ہو گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے 5 سال پہلے تک بھی لوگ صادق اور امین کے نام سے جانتے ہیں۔ جب آپ نے ورقہ بن نوفل سے یہ بات سنی، اب مخرجیہم، کیا مجھے یہ نکال دیں گے؟ تو جناب ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ دیکھیں، یہ فرشتہ آج سے پہلے جس پیغمبر کی طرف بھی آیا ہے اس کی قوم نے اس کو اپنے وطن سے نکالا ہی ہے، ان کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں، شدائد ہوئے ہیں، مصائب کا سامنا ان کو کرنا پڑا ہے۔ یہ ہوا نہیں کہ کوئی بھی شخص اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کی بات کرے اور لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہو، لوگوں نے ان کو بہت احترام دیا ہو۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر جو احترام ملا اہل ایمان کی طرف سے مدینہ منورہ میں ملا، خود مکہ مکرمہ میں ملا، مگر اہل علاقہ کی بات کی کہ یہ لوگ آپ کو نکال دیں گے، اور پھر 13 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کی ہوئی جو پیشین گوئی تھی وہ پوری ہوتی نظر آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک وفد نجران آیا تھا جو عیسائی جن کے عالم بھی اس میں موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ مباہلہ کا چیلنج کیا تھا کہ تم بھی اپنی اولادوں کو لے کے آؤ، میں بھی اپنی آل اولاد اور فیملی کو لے کے آتا ہوں اور ہم مباہلہ کرتے ہیں، تو وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور انہوں نے مباہلہ پر انہوں نے حامی نہیں بھری تھی۔ اسی طرح یہودیوں کے بڑے جو عالم ہیں عبداللہ بن سلام مسلمان ہو جاتے ہیں۔ شاہ حبشہ کے پاس جب مسلمان ہجرت کر کے جاتے ہیں تو جو نجاشی تھا، نجاشی کے پاس جب اہل مکہ نے ایک قافلہ بھیجا کہ یہ ہماری طرف سے بھاگ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو واپس کیا جائے۔ عمر بن عاص یہ بہت بڑا دماغ رکھتے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ نجاشی ہماری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو عمر بن عاص یہ بات کہنے لگے کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے، عمر بن عاص جانتے تھے کہ نجاشی عیسائی ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے تو نجاشی فوراً اپنے وطن سے ان کو نکال دے گا۔ تو جب نجاشی نے کہا کہ مجھے پڑھ کے بتایا جائے کہ کیا تمہاری طرف کلام نازل ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات نازل ہوئے ہیں، تو جناب جعفر بن ابی طالب نے وہاں پہ سورہ مریم کی تلاوت کی، اور سن کے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا، تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے کہا تھا کہ جو محمد پہ کلام نازل ہوا ہے اس میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس ایک تنکے جتنا بھی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک ملتا ہے کہ جب کلام پاک ان کے سامنے پڑھا گیا تو نجاشی نے اپنے پاس بڑے بڑے پادریوں کو بٹھا دیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ اپنے سامنے انجیلیں کھول کے بیٹھ جاؤ، انجیلوں میں جہاں پہ آسمانی جو صحیفوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری نبی کے بارے میں اوصاف بتائے گئے ہیں، ذرا دیکھو کہ اس کلام میں جو باتیں نازل ہوئی ہیں وہ کتنی اس کے مطابق ہیں۔ انہوں نے اپنے صحیفے کھولے ہوئے تھے۔ ہمیں واقعات میں ملتا ہے کہ وہ اتنا روئے ان کی داڑیاں بھیگ گئیں اور وہ جو صحیفے تھے وہ تر ہو گئے۔ تو نجاشی ایمان لے آتے ہیں، ان کی وفات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آپ ہرقل کو دیکھ لیں کہ ہرقل کے پاس بھی جب نبی کریم علیہ السلام کا خط مبارک پہنچا تھا
وہ ایمان لانے پہ آمادہ ہو گیا تھا، اس نے ایک چال چلی، وہ عیسائی تھا دراصل اور اس کے ماننے والے بھی عیسائی تھے، اس نے ایک یہ چال چلی کہ اس نے ایک محل کے اندر لوگوں کو بند کر کے دروازہ بند کرا دیا، اور پھر وہ جب ان سے خطاب کرنے آیا تو اس نے کہا کہ ایک نبی آ گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان پہ ایمان لے آؤں۔ اس نے دراصل ان کا ایک ٹیسٹ کرنا چاہا کہ اگر یہ لوگ خاموش رہے تو میں ایمان لانے کا اعلان کر دوں گا، اور یہ لوگ بھی تاکہ میرے ساتھ ایمان لیں، اور اگر انہوں نے کوئی مزاحمت کی تو اقتدار نہ میرا چلا جائے تو پھر میں کہوں گا کہ میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا۔ جب ہرقل نے یہ بات کہی، لوگ باہر دوڑنا چاہے تو پھر انہوں نے کہا ادھر آؤ، میں تو صرف تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم کتنے کو پکے عیسائی ہو، میں تھوڑا مسلمان ہو رہا ہوں۔